27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے جتن، وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف باکو سے بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اہم نکات پر اراکین کو اعتماد میں لیں گے۔ اتحادیوں کی تجاویز سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد مسودہ سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے انشاءاللہ۔ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا۔ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی آرٹیکل 243 میں ترمیم اور آئینی عدالتوں کے قیام کی حامی، دیگر نکات پر حکومت سے مشاورت کا اعلان۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے شیئر پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار۔ بلاول بھٹو کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے ججز کا تبادلہ جوڈیشل کمیشن کے فورم سے ہونا چاہیے۔ اجلاس میں دوہری شہریت، الیکشن کمشنر اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ پر اتفاق نہیں ہوا۔ حکومت نے بلدیاتی نظام سے متعلق کسی ترمیم پر کوئی بات نہیں کی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے صدر مملکت کے اختیار اور سویلین بالادستی پر کوئی اثر نہیں آ رہا۔ صوبوں کے اختیارات میں کمی قبول نہیں، حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے خبردار کر دیا، کہا کھینچ تان کر حاصل کی گئی 2/3 اکثریت کا نقصان ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شقیں 27ویں ترمیم میں شامل کرنا منظور نہیں۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے منفی اثرات ہوئے تو قبول نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان 26ویں ترمیم میں کچھ چیزوں پر ڈٹ جاتے تو 27ویں ترمیم کا راستہ نہ کھلتا، بیرسٹر گوہر کی تنقید۔ اسد کیسر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم کا ساتھ دیا، اب تو بلاول کی سیاست ختم سمجھیں۔ جیالوں سے آئینی ترامیم کو مکمل مسترد کرنے کا مطالبہ، الائنس کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کا اعلان۔ سینٹ میں PTI کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس، 27ویں آئینی ترمیم پر اپوزیشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ بیرسٹر علی ظفر نے مجوزہ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں، اسپیکر قومی اسمبلی کا چیمبر رابطوں کا مرکز بن گیا۔ ایاز صادق نے تحریک انصاف سے حمایت مانگ لی، PTI کا انکار، تحریری مسودہ مانگ لیا، کہا حتمی فیصلہ بانی کریں گے۔ وفد کا محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے کا مطالبہ، حکومت کا مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ، حمایت کی درخواست۔ وزیر اعظم کی اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کئی نکات پر اتفاق رائے کا دعویٰ۔ نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں، آئینی ترمیم کے لیے اتحادیوں اور اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں۔ صوبائی خود مختاری ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کو ہر قیمت پر استحکام کی ضرورت ہے، مذہبی انتہا پسندی کے وائرس کو ختم کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے دلیرانہ قیادت سے اپنی صلاحیت کا لوہا بنوایا، آج دنیا پاکستان کو نئی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک، افغان طالبان بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے، خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے، پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانا افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری، پاکستان پڑوسی ملک کے عوام کے لیے پرامن مستقبل کا خواہش مند۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے افغان وفد تحریری معاہدے سے گریزاں، بات چیت کے تیسرے یا چوتھے راؤنڈ کی کوئی امید نہیں، سیز فائر قائم ہے جب تک افغانستان خلاف ورزی نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ KP کا سیکیورٹی فورسز سے متعلق بیان، وزیر داخلہ کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ سہیل آفریدی نے ہرزہ سرائی کی، ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی، احسان فراموشی کی حدیں پار کر دیں، پوری قوم سے معافی مانگے۔ گورنر KP بولے کہ وزیر اعلیٰ KP سیاست کو اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔
وزیر اعظم کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت، شہباز شریف کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد، دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا، آذربائیجان کی فتح کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ سے امریکہ کے جنوب اور وسط ایشیائی امور بیورو کے اسسٹنٹ سیکریٹری کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت پر بات چیت۔ پال کپور نے کہا کہ دونوں ملکوں کو زیادہ خوشحال اور محفوظ بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، مجموعی تعداد 22 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں دہشت گردی، خان یونس میں ڈرون حملہ اور فائرنگ، متعدد فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ میں موجود تمام سرنگوں کو تباہ کرنے کا حکم۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع، وزیر برائے قومی سلامتی اور آرمی چیف سمیت 37 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غزہ میں نسل کشی کا الزام۔ قازقستان کی ابراہم اکارڈ میں شمولیت، حماس کی شدید مذمت، کہا کہ اقدام غزہ میں اسرائیلی جرائم نظر انداز کرنے کے مترادف، عرب اور اسلامی ممالک صہیونی ریاست سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کریں۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا مسجد کا دورہ، نماز جمعہ ادا کی، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا۔ خطاب میں کہا، نیو یارک برائے فروخت نہیں ہے، ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ یہاں کا ہر باشندہ اس امیر ترین شہر کو افورڈ کر سکے۔ اسموگ کا روگ، لاہور آج بھی فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 328 کو چھو گیا۔ کراچی 171 AQI کے ساتھ 5ویں نمبر پر، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، فیصل آباد اور جھنگ بھی شدید متاثر۔ حیدرآباد میں تعلیم دشمنوں کی شرمناک حرکت، سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نئی کتابیں کباڑیے کو بیچ دیں، ہزاروں طلباء کو نصابی کتب سے محروم کرنے والا کون؟ چیئرمین سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ملبہ DO پر ڈال دیا، کہا ہمارا کام صرف کتابیں چھاپنا ہے، تقسیم کرنا نہیں۔ ون ڈے سیریز کا ڈو اور ڈائی میچ، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تیسرے میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گی۔ فیصل آباد میں جاری سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکے کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، ٹیم مینجمنٹ کی شاہینوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ ICC کی ٹرافی تنازع حل کرانے کی پیشکش، دبئی میں بورڈ میٹنگ کی سائیڈ لائنز پر حکام کی گفتگو۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور UAE بورڈز کی معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی تجویز۔ محسن نقوی کا اظہار آمادگی، کہا چاہتے ہیں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے۔ ICC نے ویمنز ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 8 سے 10 کرنے کی منظوری دے دی۔ ایسوسی ایٹ ممالک کے فنڈز میں 10% اضافہ۔ اسلامک سالیڈیریٹی گیمز کی پررونق افتتاحی تقریب، ریاض میں رنگوں کا طوفان، اسلامی روایات کی جھلک، عرب ثقافت کے رنگ۔ ایونٹ میں پاکستان کا 54 رکنی دستہ شریک، ارشد ندیم بھی قسمت آزمائیں گے۔ مقابلوں میں 57 ممالک کے ہزاروں کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ مظفر گڑھ میں 10ویں تھل جیپ ریلی، کوالیفائنگ راؤنڈ میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا، رضا سعید دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر۔ خواتین میں سلمہ مروت کی فتح، ایونٹ میں 106 ریسرز شریک۔ اور ہم جو زندہ ہیں تو پھر جان کی برسی کیسی، وہ شاعر جو خود کو فنا کہتا رہا مگر لفظوں میں امر ہو گیا، بغاوت کا استعارہ اور اداسی کا فلسفی، معروف شاعر جان ایلیا کی 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔